پہلا سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ کا ٹینور پورا ہونے تک مرتضی وہاب کیا دیکھتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں کہ میں یہ کام یہ گولز اچیو کروں؟ انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں، لوگوں کے اندر ایک بار پھر یہ امید اجاگر کریں کہ شہر کے اندر مسائل حل ہو سکتے ہیں، بلدیاتی ادارے کام کر سکتے ہیں، اور کچھ پرائیورٹی ایریا جو کہ پانی سیوریج سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں، اوور آل جو پارکس، پلے گراؤنڈ یا پبلک سپیسز کی بہتری کے حوالے سے ان ٹارگٹس کو انشاءاللہ اچیو کیا جائے، اور 4 سال کے بعد کے ایم سی ایک ایسے ادارے کے اندر ٹرانسفارم ہو چکی ہو جو کہ سیلف ریلائنٹ ہو، یعنی کہ اس کے اپنی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ اتنے ہوں کہ اس کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا مرتضی یہ بتائیے کہ انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی، لیکن 76 سال ہو گئے ہم ابھی تک ڈھکن جو ہے نا ہمارا وہ ایسا نہیں ہو سکا کہ جس سے موٹر سائیکل چلے تو آرام سے رات میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا جو ہول ہے وہ اوپر آیا ہوتا ہے، تو اس پر کیا آپ سوچتے ہیں، کے ایم سی کیا سوچتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ڈھکن کے ایم سی تو نہیں چراتی، نہ ڈھکن آپ جیسے صحافی چراتے ہیں، نہ ڈھکن میں چراؤں گا۔ ڈھکن چرانے کے خلاف یہ ایک مافیا ہے جو سرگرم ہے، اور وہ بنیادی طور پر اس لیے ڈھکن چراتی ہے کہ اس کے اندر جو لوہا ہے اس کو وہ بیچتے ہیں، اور بیچنے کے بعد جو بھی ان کا پڑیا وغیرہ ہو یا جو بھی ان کا کام ہو وہ کر سکیں۔ ایک زمانے میں شہر کراچی کے اندر لوہے کے ڈھکن ہوتے تھے، وہ کیوں چینج ہوئے؟ وہ اسی لیے چینج ہوئے کہ وہ لوہے کے ڈھکن لوگوں نے چرانا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ جو سریے کی چوری اس وقت شہر کے اندر بہت ریمپنٹ ہو چکی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاؤڈری لوگ ہیں یہ اس کو لیتے ہیں اور جو کباڑی ہے اس مارکیٹ میں جا کے بیچتے ہیں۔ میں پولیس کے ساتھ بار بار اس حوالے کو ٹیک اپ کر رہا ہوں کہ یہ جو سیکنڈری مارکیٹ ہے کباڑیے کی، اس کو ہمیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ کہ وہ سیکنڈری مارکیٹ میں سریا بکے، اور اگر بکے گا نہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں چوری کی بھی روک تھام آپ کر پائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سابق ایس ایس پی نے سنگین الزامات آپ پہ لگائے، تو کیا سمجھتے ہیں ان الزامات کے حوالے سے بتائیے گا، اور کیا پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ وہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ سابق ایس ایس پی جو ہیں آج سے کوئی 7 روز پہلے تک سب سے برے آدمی تھے میرے خیال میں، میڈیا ہو، سول سوسائٹی ہو، سب اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ غلط آدمی ہے، جعلی انکاؤنٹرز کیے ہیں اس نے۔ تو جس شخص نے جعلی انکاؤنٹرز کیے ہیں کیا وہ جعلی بیان نہیں دے سکتا؟ تو میں اس کے اوپر اور کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ؟ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، بے بنیاد چیز ہے، اور بدقسمت ہمارے یہاں روایت ہے کہ لوگ جب تک نوکری میں ہوتے ہیں تو ان کا رجحان کچھ اور ہوتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر رجحان کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بازگشت ہوئی پچھلا جو سیشن تھا آپ کا، اس میں عدم اعتماد کی بات کی گئی میڈیا ٹاک پہ، تو اس پر کیا کہیں گے؟ مرتضی وہاب کیا سمجھتے ہیں، پر اعتماد ہے یا کوئی خوف ہے آپ؟ اگر خوف ہوتا تو پھر میں میرے خیال میں ابھی یہاں دفتر میں نہیں بیٹھا ہوتا، کہیں اور بیٹھا ہوتا، شاید دفتر ہی نہیں آتا۔ میں تو روز دفتر آتا ہوں، کام کرتا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے شہر کی خدمت کی اس کو نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، اور جب تک بدقسمتی کے ساتھ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو میرے خیال میں ان کو ٹی وی پر کوریج نہیں ملے گی۔ تو اپنے آپ کو پولیٹیکلی میڈیا پر زندہ رکھنے کے لیے لوگ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ نمبر پہلے تھے، نہ نمبر آج، اور نہ انشاءاللہ نمبر مستقبل میں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگلے 4 سال اس شہر کی خدمت کا ٹائم ہے، اس شہر کے اندر محبتوں کو بانٹنے کا ٹائم ہے، اور تفریق کی سیاست کو، تعصب کی سیاست کو، نفرت کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ یہ جو خدمت کا دور ہے یہ کراچی والے یاد رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ جماعت کا وقت بھی دیکھا انہوں نے، ایم کیو ایم کا وقت بھی دیکھا، اور اب پیپلز پارٹی کس طریقے سے ان کے حالات تبدیل کرتی ہے۔ اچھا پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی اتحاد بھی ہو رہا ہے، کافی معاملات بھی ہو رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جو اتحاد ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پر کوئی آنے والے انتخابات میں اثر انداز ہو گئے ہیں؟ ایسے اتحاد پہلی بار تو نہیں بن رہے، 2002 میں بھی بنا، 2008 میں بھی بنا، 2013 میں بھی بنے، 2018 میں بھی بنے، 2023-24 میں ایک بار پھر ٹرائی کر لیں۔ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں حقیقت پسند ہوتی ہیں، جو 5 سال عوام کی خدمت کرتی ہیں، عوام کے درمیان رہتی ہیں، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ رہتی ہیں نا، ان کو کبھی اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور میں سمجھتا ہوں سندھ کی عوام نے پچھلے 14-15 سال میں یہ دیکھا ہے کہ اگر سیلاب ہو تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اگر غمی ہے تو پیپلز پارٹی کھڑی ہے، اگر خوشی ہے تو پیپلز پارٹی کھڑی ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت جس نے سندھ کی عوام کا حق ادا کیا ہے
تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پر میں بڑا پر اعتماد انداز سے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ 2024 کے جو عام انتخابات ہیں اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا تیر کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقتوں میں یا ریسنٹلی مرتضی وہاب عوام کے لیے کوئی ایسی ایک چیز لانا چاہیں جو خوشخبری ہو عوام کے لیے؟ ایک چیز تھوڑی، بہت ساری چیزیں لانا چاہوں گا۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں کے جو پانی کے مسائل ہیں وہ ہمیں حل کرنے ہیں، سیوریج کے مسائل حل کرنے ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے ہیں، پارکس، پلے گراؤنڈز، پبلک سپیسز کے مسائل حل کرنے ہیں، اوور آل انفراسٹرکچر کے مسائل بہتر کرنے ہیں۔ شہر کو جو رونق کا شہر تھا، خوشیوں کا شہر تھا، اس کی خوشیوں کو، اس کی رونقوں کو ایک بار پھر بحال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کراچی والے دیکھیں گے اور وہ لوگوں کو نظر بھی آئے گا، اور چونکہ ہم اتنے کلیئرٹی کے ساتھ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اسی لیے ہمارے مخالف جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں، اور اسی لیے بار بار وہ ذاتیات پر اتر جاتے ہیں۔ اچھا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ فائر ٹینڈر کا کام جو ہے آگ بجھائیں، لیکن شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو، میں لانا چاہوں گا کہ یہاں پر بلڈنگ میں جو موجود فائر ٹینڈر ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے اوپر پانی پہنچانے کے لیے، جو آج میں نے دیکھے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ میں بتانا چاہوں گا۔ تو اس حوالے سے کیا انتظامیہ کو آپ کچھ کہیں گے کہ فائر ٹینڈر جس مقصد کے لیے اسی کے لیے استعمال کیا جائے یا کوئی اور چلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ فائر ٹینڈر مجھے آمد و رفت میں میری مدد کرتا ہے یا سڑک کو خالی کرانے میں۔ دیکھیں فائر ٹینڈر کے ایم سی کی ملکیت ہے، کے ایم سی کی پراپرٹی ہے، اور شہر کی خدمت کرنا بھی اس کا کام ہے، اور جو کے ایم سی کے مسائل ہیں اس کو بھی حل کرنے کے لیے فائر ٹینڈرز کو اپنا کام کرنا ہے۔ تو ایز لانگ ایز وہ کوئی پرائیویٹ کام نہیں کر رہے، وہ سرکار کا کام کرے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کسی اور سے وہ کام کرائیں گے، اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ احسن انداز سے کام کر رہا ہے، اور جو چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں اس کو وہ فیس کرتے ہیں۔